بڑی ملاقات، اہم تبدیلیوں کا انتہا۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر ایلون مسک کی اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے امریکہ ایران کشیدگی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ امیر سعید روحانی کی ایلون مسک کو ایران میں کاروباری سرگرمیاں شروع کرنے کی دعوت۔ ایرانی سفیر کا ایران پر عائد پابندیاں اٹھانے کا مطالبہ۔ ایلون مسک اور ایرانی سفیر کے درمیان ملاقات 1 گھنٹے سے زائد وقت تک جاری رہی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کا ملاقات کی تصدیق یا تردید سے انکار۔ قوم فتنہ الخوارج اور ان کی باغ ڈور سنبھالنے والوں کے خلاف افواج پاکستان کے ساتھ ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا واضح پیغام۔ کہا کہ قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ جوانوں کی قربانیاں دہشت گردی کے خلاف ملک کی دفاع کے لیے غیر متزلزل لگن کی مثال ہیں۔ ہمارے بہادر افسران اور جوانوں کی قربانیاں دہشت گردی کے خلاف غیر متزلزل عزم کا اظہار ہیں۔ ہرنائی میں شہید ہونے والے میجر محمد حسیب کی نماز جنازہ چکلالہ گیریسن میں ادا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی نماز جنازہ میں شرکت۔ وفاقی وزیر احسن اقبال، سینئر فوجی افسران، سول حکام، شہید کے لواحقین کی بھی شرکت۔ سیکورٹی فورسز کا بلوچستان کی ضلع ہرنائی میں آپریشن۔ 3 دہشت گرد ہلاک۔ آپریشن کے دوران میجر محمد حسیب اور حوالدار نور احمد شہید ہوئے۔ ISPR۔ امریکہ کی پاکستان میں ہونے والے حالیہ واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت۔ امریکہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ علاقائی سلامتی پاکستان اور امریکہ کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ 9 نومبر کو کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر حملے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل کی پریس بریفنگ۔ کہا کہ کھیل بہت سارے لوگوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ امریکہ نے ہمیشہ کھیلوں کی سفارتکاری کو ترجیح دی۔ وفاق میں اس وقت نہ عزت دی جا رہی ہے نہ ہی سیاست کی جا رہی ہے۔ سیاست عزت کے لیے کی جاتی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری وفاقی حکومت پر برس پڑے۔ کہا کہ وفاقی حکومت نے آئین سازی کے وقت بربادی کی بات کی ہے۔ حکومت اپنی باتوں سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ مسلم نون پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ طے ہوا تھا کہ PSDP مشاورت سے بنائی جائے گی۔ سندھ کے ساتھ بار بار تفریق اور الگ سلوک نظر آتا ہے۔ وفاقی آئینی بینچ میں الگ سندھ کے لیے الگ طریقہ کار اختیار کیا گیا۔ اگر جوڈیشل کمیشن میں ہوتا تو آئینی بینچ میں فرق پر بات کرتا۔ جوڈیشل کمیشن سے اپنا نام احتجاجاً واپس لیا۔ ایک ملک میں 2 نظام نہیں چل سکتے۔ سیاست میں ناراضی نہیں ہوتی۔ حکومت دہشت گردی کے مقابلے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ پاکستان امریکہ کے تعلقات بالکل اچھے نہیں ہیں۔ جب وزیر خارجہ تھا اس وقت بھی امریکہ سے تعلقات زیادہ بہتر نہیں تھے۔ امریکہ کی اپنی سیاست ہے۔ ہم امریکی سیاست میں ریپبلکن ڈیموکریٹس کی طرف داری نہیں کرتے۔ ہم پاکستان کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا VPN کی بندش اور انٹرنیٹ سپیڈ پر شدید رد عمل۔ کہا کہ انٹرنیٹ اور VPN بندش سے متعلق ہم سے مشاورت نہیں کی گئی۔ فیصلے کرنے والوں کو VPN کا پتہ ہی نہیں۔ انٹرنیٹ VPN کے معاملے پر حکومت مشاورت کرتی تو سمجھاتے۔ زراعت اور ٹیکنالوجی ہی ایسے شعبے ہیں جو معیشت کا سہارا دے سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے حکومت زراعت اور ٹیکنالوجی کے شعبے کو نقصان دے رہی ہے۔ اب زمانہ انٹرنیٹ سپیڈ کا ہے۔ کہتے ہیں کہ حکومت 4G سروس دے رہی ہے۔ 4G انٹرنیٹ کے حوالے سے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ 3G سروس دی جا رہی ہے۔ کراچی کی 10 میں سے 9 بلدیاتی نشستوں کے غیر سرکاری نتائج جاری۔ پیپلز پارٹی نے 8 نشستوں پر میدان مار لیا۔ پیپلز پارٹی 3 چیئرمین 1 وائس چیئرمین 4 وارڈ ممبرز کی نشستیں جیت گئی ہے۔ جماعت اسلامی کے امیدوار 2 نشستوں پر کامیاب۔ سکھر UC 29 میں چیئرمین اور وائس چیئرمین کی نشستیں پیپلز پارٹی کے نام۔ گھوٹکی اور ٹنڈو محمد خان میں بھی پیپلز پارٹی کی پوزیشن مستحکم۔ شکارپور میں یونین کونسل محمود باغ کی چیئرمین کی نشست پر JUI کا امیدوار کامیاب۔ حیدرآباد میں بھی پیپلز پارٹی 2 چیئرمین اور 1 وائس چیئرمین کی نشست حاصل کرنے میں کامیاب۔ PP امیدواروں کی کامیابی پر جیانوں کا جشن۔ مختلف پولنگ سٹیشنز کے باہر کارکنان کے بنگڑے، آتش بازی کا بھی مظاہرہ۔
नवाज शरीफ की एवनफील्ड के बाहर कारकुनों से मुलाकात बातचीत भी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी हमरा थी। एक सवाल के जवाब में नवाज शरीफ ने कहा है कि कल तफसीली बात कर चुका हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि PTI का काम ही एहतजाज करना है, गलत काम करेंगे तो गिरफ्तारी होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन आमद। मुकामी पुलिस को ट्रेन वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। ख्वाजा आसिफ ने पुलिस को ट्रेन में छुरी से कत्ल की धमकी और हरास के वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि एक अजीज़ के हमरा एलिज़ाबेथ लाइन के ज़रिए रेडिंग जा रहा था कि 3 से 4 अफराद पर मुश्तमिल एक ख़ानदान के अफराद ने ट्रेन में हरासा किया, बिला इजाज़त वीडियो बनाई, नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया, छुरी से कत्ल करने की धमकी दी। वाक़े में मुलविस किसी फ़र्द को नहीं पहचानता। लंदन ट्रांसपोर्ट पुलिस CCTV वीडियोज़ की मदद से मुतल्लिका मुल्ज़मान का सुराग लगाए। लंदन ट्रांसपोर्ट पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। लाहौर में स्मोग ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर शहरियों का सांस लेना मुहाल। मजमूई AQI 1048 तक पहुंच गया। गुलबर्ग में AQI 2816, बेदिया रोड पर एक्वालिटी इंडेक्स 2726 रिकॉर्ड किया गया। स्मोग से परेशान शहरियों के लिए बारिश की नवीद। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर में आज बारिश का इम्कान। बखर, लिया, DG खान में भी गरज चमक के साथ बादल बरसने की तवक्को। बारिश के बायस फ़ज़ाई आलूदगी में कमी हो सकती है, महकमा मौसमियात की पेशगोई। स्मोक से निपटने के लिए लाहौर में मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन इंस्टॉल। ग्रीन लॉकडाउन लगाने से स्मोक की शरह में क्या तब्दीली आई, मॉनिटर किया जाएगा। मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लाहौर के 5 इलाकों में लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने वफाक और सूबों से माहौलियाती आलूदगी पर इक़दामात की रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी आईनी बेंच ने समातों का आगाज कर दिया। माहौलियाती आलूदगी सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, पूरे मुल्क का मसला है। पंजाब और इस्लामाबाद में देखें क्या हालत हो गई है। सूबों को साथ मिलाकर चलेंगे तो ही कुछ नतीजा निकलेगा। माहौलियाती तब्दीली अथॉरिटी का चेयरमैन क्यों तैनात नहीं हो सका? चेयरमैन तैनात होगा तो ही अथॉरिटी फाल होगी। जस्टिस जमाल मंदखेल का इस्तफसार। मुल्क में हर जगह हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि इस्लामाबाद की माहौलियाती एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तो सब अच्छा है, अदालत रिपोर्ट मांगती रहेगी तो ही इदारे काम करेंगे। पेट्रोल में होने वाली मिलावट में आलूदगी फैल रही है, इस पर भी तवज्जो दें। जस्टिस नईम अफगान ने रिमार्क्स दिए। लाहौर एक जानिब वाघा बॉर्डर, दूसरी जानिब शेखपुरा तक फैल गया। ज़री ज़मीनों पर सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं। आने वाली नस्लों के साथ हम क्या सलूक कर रहे हैं? फ्लैट कल्चर को फ़रोग दें। लाजमी है कि 6 कनाल के बंगले बनाए जाएं। सिर्फ कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, अमली इक़दामात करें। आइंदा समात पर तफसीली रिपोर्ट्स आ जाएं तो मुकदमा निपटा देंगे। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की सदा पर समात 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत अदालती इस्लाहात से मुतालिक इजलास के अलामिया जारी। मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स और सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने इजलास में शिरकत की। चीफ जस्टिस ने शुरका को खुशामदीद कहते हुए निज़ाम इंसाफ को दरपेश चैलेंजों से मुतालिक आगाह किया। अदालत उज़्मा से लेकर मातहत अदलिया और निज़ाम इंसाफ के हर शोबे में इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया गया। इस्लाहात के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स, साइलिन, शहरियों से भी राय ली जाएगी। के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक। तोशा खाना 2 केस बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तें मुसरत। बानी PTI और बुशरा बीबी पर पीर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अजमत की तफसीली फैसला जारी कर दिया। बानी PTI ने अपनी वज़ारत अज़्मा के दौर में 108 तहाइफ में से 58 अपने पास रखे। बलगारी ज्वेलरी सेट की कम कीमत लगवा कर कौमी खजाने को 3 करोड़ से ज़ायद का नुकसान पहुँचाया गया। नैब रेफरेंस के मुताबिक बानी PTI और बुशरा बीबी ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। तोशाखाना 1 केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैरिस्टर अली जफ़र को बानी PTI और बुशरा बीबी से हदायत लेने के लिए वक्त दे दिया। ट्रायल कोर्ट में होने वाली गलतियों को एक तरफ रख कर मेरिट पर फैसला कर देंगे। समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी।
بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ نوجوان پاکستان کے لیے کھڑے ہو جائیں، 24 نومبر کو پاکستان کے لیے نکلیں، کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے۔ احتجاج ہمارا آئینی حق ہے، احتجاج کے لیے کارکن پلاننگ کریں۔ کراچی اور کوئٹہ کے لیے کارکن اپنے شہروں میں احتجاج کریں، علیمہ خان کی میڈیا ٹاک۔ آئی ایم ایف کا صوبائی سرپلس بجٹ کا ہدف پورا نہ ہونے پر تحفظات کا اظہار۔ جولائی سے ستمبر صوبائی بجٹ 342 ارب ہدف کے نسبت 160 ارب سرپلس رہا۔ مجموعی صوبائی سرپلس ہدف کے مقابلے میں 182 ارب روپے کم رہا۔ سندھ نے 131 ارب، خیبر پختونخوا 103 ارب، بلوچستان نے 85 ارب سرپلس دیا۔ آئی ایم ایف مشن نے چھوٹے صوبوں میں کم اخراجات پر بھی سوالات اٹھائے۔ آئی ایم ایف وفد کے بلوچستان، کے پی صوبائی حکومت اور ٹیکس اتھارٹی سے مذاکرات۔ کے پی حکومت نے گندم خریداری اور امدادی قیمت تعین پر رعایت مانگ لی۔ آئی ایم ایف نے گندم خریداری اور امدادی قیمت تعین پر حتمی بات نہیں کی۔ آئی ایم ایف وفد کی جانب سے کے پی حکومت کا ٹی بلز میں سرمایہ کاری پر سوال۔ وفد نے کے پی حکومت حکام سے ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر اخراجات پر بات کی۔ خیبر پختونخوا حکومت کے حکام کل بھی آئی ایم ایف وفد سے مذاکرات کریں گے۔ ڈسکا میں سسرالیوں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ حاملہ بہو کو قتل کر کے لاش کے ٹکڑے پھینک دیے۔ پولیس نے مقتولہ کے کٹے ہوئے اعضاء اور جلا ہوا منہ برآمد کر لیا۔ واقعہ تھانہ موترا کے علاقہ کوٹلی مرلا میں پیش کیا۔ پولیس نے والد کی مدیت میں مقدمہ درج کر کے مقتولہ کی ساس کو گرفتار کر لیا۔ دوران تفتیش ملزمہ نے بوری میں بند دھڑ نالے سے اور دیگر اعضاء بوپالا والا گاؤں سے برآمد کروائے۔ مقتولہ 2 سالہ بیٹے کی ماں 9 ماہ کی حاملہ بھی تھی۔ 4 سالہ قبل قدیر سے شادی ہوئی تھی جو بیرون ملک مقیم تھا۔ دہشت گرد اسرائیل کی غزہ میں بربریت جاری۔ شمالی علاقے میں فضائی حملے، 24 گھنٹے میں مزید 33 فلسطینی شہید، 112 زخمی۔ جبالیہ کیمپ مر گھر میں بمباری کی گئی، بچوں سمیت 10 افراد شہید۔ شہداء کی مجموعی تعداد 43,736 ہو گئی، 1,03,370 افراد زخمی۔ دہشت گرد اسرائیلی فورسز کے لبنان پر حملے، مختلف علاقوں میں بدترین بمباری۔ بیروت کے جنوبی مضافات میں گولہ باری، متعدد افراد زخمی، کئی رہائشی عمارتیں تباہ۔ 24 گھنٹوں میں مزید 78 لبنانی شہید، 122 سے زائد زخمی ہوئے۔ لبنان میں شہداء کی مجموعی تعداد 3,365 ہو گئی، 14,344 افراد زخمی۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ سے جھڑپیں، 6 اسرائیلی فوجی جہنم واصل۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں اپنے 6 فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کیا۔